علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین۔ محترمہ جلوہ افروز اور میری پیاری دینی بہنوں، آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے صحت و صفائی اور اسلامی معاشرہ۔ صفائی ہے رکھتے جو بچے عزیز، وہ لوگوں میں کہلاتے ہیں باتمیز۔ صفائی سے انسان ہے، غلیظ اور گندا تو حیوان ہے۔ صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، جو رہتا نہیں صاف ہوتا ہے سست۔ جنہیں صاف رہنے کی عادت نہیں ہوتی ایسوں کی عزت کہیں۔ صفائی ہر ایک چیز کی جان ہے، صفائی سے خوش رہتا انسان ہے۔ سامعات، پاکی صفائی اسلام کے اہم تعلیمات میں سے ہے۔ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، گندگی میں پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ پاک صاف رہنے والے صرف لوگوں میں ہی محبوب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہوں گے، جیسا کہ رحمان کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکی صفائی کا اہتمام کریں اور معاشرے کو بھی پاکی صافی کا بنانے کا خیال رکھیں۔ لیکن عام طور مسلمانوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان گندگی پسند ہوتے ہیں۔ پاکی صفائی ان کی مذہبی تعلیمات میں شامل نہیں ہے، تبھی تو ان کا جسم، ان کے کپڑے، ان کے گھر، ان کے محلے، گلیاں گندگیوں سے بھری پڑی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ اسلام نے ہمیں پاکی صفائی کے بہت ہی بہترین تعلیمات سکھائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی صفائی کے آداب سکھائے، لیکن آج امت محمدیہ اس پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ پاکی صفائی کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلم معاشرے کو ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے خود ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، اس کے بعد ہمارے گھر بار کو، دفتروں کو، ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے مساجد، مدارس، سب کے سب کو پاک صاف رکھنا چاہیے، تبھی چل کر مسلم معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ معاشرے کی ترقی کے لیے پاکی صفائی کا رول بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جہاں پاکی صفائی نہیں ہوتی، گندگی ہی گندگی رہتی ہے، وہاں بہت سارے بیماریاں جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنی صحت کو گنوا بیٹھتا ہے۔ جبکہ اسلام نے پاکی صفائی کے ساتھ ساتھ صحت مندی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ پاکی صفائی اور صحت مندی میں ایک انوکھا رشتہ ہے۔ جس طرح پاک صاف رہنے والے اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، اسی طرح طاقت اور صحت مند انسان اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن قوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، امت کی ترقی کے لیے ایک صحت مند اور طاقتور انسان ہی دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، اسی لیے صحت کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ لیکن آج انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے، امیری کو غریبی سے، وقت کو مشغولیت سے اور زندگی کو موت سے۔ یہاں پر صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے کے لیے کہا ہے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم طرح طرح کی بیماریوں کو خود انوائٹ کرتے ہیں، جیسا کہ راتوں کو بہت دیر تک جاگنا، کھانے پینے میں بے اعتدالی، راستوں میں بغیر ڈھکے ہوئے چیزوں کا استعمال کرنا، اپنے آپ کو پاک صاف نہ رکھنا، گھروں کو پاکی صفائی کا خیال نہ رکھنا، یہ سب ایسے کام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ سامعات، صحت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسے ہیں جن میں لوگ اکثر ناقدری کرتے ہیں، صحت و تندرستی اور فرصت کے وقت۔ کان کھول کر سن لیجئے میرے بہنیں، کسی بھی نعمت کو ضائع کرنے سے پہلے، کسی بھی نعمت کا اسراف کرنے سے پہلے یہ آیت کو اپنے ذہن میں ضرور لائیے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
پھر ضرور بضرور اس دن ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کھانا پینا، کپڑے، مال دولت، گاڑی، بلڈنگز، بنگلے ہی مال و نعمتیں نہیں، بلکہ آنکھ، کان، جسم، صحت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ صحت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے میری بہنوں جو کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے ہسپتال میں ہے۔ صحت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے ہمیں صحت کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھی میری بہنوں، ہم یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کو اپنا گھر سمجھیں اور اس کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، جس جگہ بھی رہتے ہیں وہاں کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ سنے ہیں اس پر سچے دل سے عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔